پاکستان کے تقریباً 36% بچے اسکول سے باہر ہیں، یعنی یہ لگ بھگ 25 ملین بچے اسکول ہی نہیں جاتے۔ لیکن کیوں؟ کیا انہیں ڈر ہے کہ کہیں ان کے اسکول کی خستہ حال بلڈنگ کا کوئی بلاک ہی نکل کر ان کے سر پر نہ گر پڑے؟ ویسے یہ بھی ممکن ہے، کیونکہ ایسا ہی کچھ ماضی میں بھی ہو چکا ہے۔ لیکن آخرکار وہ کون سی وجہ ہے؟ کہیں یہ ٹیچرز تو نہیں، کیونکہ پاکستان کے سرکاری اسکولوں میں تعینات یہ ٹیچرز کبھی کبھی تو واقعی اس قدر بروٹل ہو جاتے ہیں کہ یہ مار مار کر کسی بچے کی جان تک لے لیتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ ساتھ ہمارے سرکاری اسکولوں کے تو یہ اساتذہ کرام بھی کافی ڈرے ہوئے لگتے ہیں، کیونکہ عمران قبول کے مطابق لاہور کے تقریباً تمام ہی ٹیچرز نے ایک پرفارمنس امپروومنٹ ٹریننگ میں جانے سے ہی بائیکاٹ کر دیا۔ وجہ؟ فیل ہو جانے کا ڈر اور خوف۔ یہاں ضرورت ہے ایک انقلابی اپڈیٹ کی۔ دور حاضر میں تو پاکستانی ایجوکیشن سسٹم کی یہ حالت ہے کہ مئی 2024 میں شائع ہونے والے ایک اسٹیٹمنٹ میں پاکستانی پرائم منسٹر شہباز شریف نے صرف 2 الفاظ میں ہی پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کی بدترین طریقے سے ڈیفینیشن کر دیے، اور وہ تھا ایجوکیشن ایمرجنسی۔ ہورائزن ٹی وی کی ویڈیوز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ پاکستان کے گورنمنٹ اسکولز کی تعلیم کسی زمانے میں بہت ہی زبردست ہوا کرتی تھی؟ مجھے یقین ہے کہ میری طرح آپ نے بھی کبھی ایسا نہیں سنا ہوگا، کیونکہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں۔ مگر سندھ میں رہتے ہوئے ہم نے دوسرے صوبوں کے تعلیمی نظام کی تعریفیں ضرور سنی ہیں، مگر ناظرین، شرمناک طور پر ہمارے یہاں آپ کو تعلیم ہی میں نہیں بلکہ نصاب میں بھی ایک بہت بڑا اور واضح فرق دکھائی دے گا۔ سندھ میں سندھی، پنجاب میں پنجابی اور KPK میں پشتو کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور اس نصاب کی کتابیں ہمارے بچوں کو پڑھا کیا رہی ہیں؟ یہی کہ ٹریفک سگنل کی 3 بتیاں ہوتی ہیں، لال، ہری اور پیلی۔ خیر، ہمارے سرکاری اسکولوں کی ان کتابوں کو کھولنے سے پہلے آئیے ذرا ایک نظر ہم کچھ دوسرے ملکوں کے تعلیمی نظام پر ڈالتے ہیں۔ دنیا کے کچھ ترقی یافتہ ممالک، جن میں فن لینڈ، سنگاپور اور ساؤتھ کوریا کا نام بار بار ان کے بہترین ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ اگر چیدہ بات کی جائے تو یہ ملک سب سے پہلے تو ایک ہی نصاب اور ایک ہی فارم آف ایجوکیشن ہونے پر نہ صرف زور دیتے ہیں بلکہ اسے یقینی طور پر مستحکم بنانے کے لیے ایجوکیشن ایکویلٹی کے لیے بہت سے اقدام بھی اٹھاتے ہیں۔ جہاں پاکستان کے تعلیمی نظام میں رٹا مار کلچر موجود ہے، وہیں ان ممالک میں چھوٹی کلاسز سے ہی کرٹیکل تھنکنگ کی بنیادوں پر تعلیم دی جاتی ہے۔ ویسے تعلیم حاصل کرنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ جب یہ ایک ہی سوال پاکستان اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک دونوں ہی میں اسٹوڈنٹ سے پوچھا گیا تو جو جواب دیے گئے وہ دلچسپ مگر حیران کن بھی تھے۔ جہاں ترقی یافتہ ممالک میں تعلیم حاصل کرنا ایک باشعور انسان بننے میں مدد فراہم کرتا ہے، وہیں پاکستان کے طالب علموں اور یہاں تک کہ ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس کے نزدیک بھی یہاں تعلیم حاصل کرنا ایک اچھی جاب یا پیسے کمانے کا سبب بنتا ہے۔ اور ایک اسٹوڈنٹ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تعلیم حاصل کریں تو مستقبل میں ایک اچھی اور خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اب قصور ان طالب علموں کا بھی نہیں ہے، کیونکہ انہیں جو پڑھایا جائے گا یا جیسا کلچر دکھایا جائے گا ان کی سوچ بھی ویسے ہی تبدیل ہوتی چلی جائے گی۔ یہاں ایک پوائنٹ انتہائی اہم ہے کہ ہماری گورنمنٹ بظاہر تو ایجوکیشن ایمرجنسی ڈکلیئر کر رہی ہے، لیکن کیا وہ ایسے اقدامات بھی کر رہی ہے جس سے پاکستان کے تعلیمی نصاب اور اوور آل ایجوکیشن میں سدھار لایا جا سکے؟ ہمارے موجودہ وفاقی وزیر برائے تعلیم یعنی خالد مقبول صدیقی صاحب کے لیے یہ نو ڈاؤٹ ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے، یا اگر اسے ہم مائل سٹون بھی کہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے ان وزیر تعلیم کے اگر پاسٹ ایکسپیرینسز کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہ اس سیکٹر میں کچھ نمایاں کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ اور اوپر سے سرکاری اسکولوں میں تعینات یہ ٹیچرز جن کی عید ملن پارٹیاں ہی ختم نہیں ہوتی،
جب ان سے پڑھنے پڑھانے کی بات کی جائے تو ان کے نزدیک اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن صرف 2 ہی طریقے سے بنتا ہوا نظر آتا ہے، یا تو یہ ڈنڈا بردار ہو کر طلبہ کے ساتھ مار دھاڑ شروع کر دیتے ہیں، یا افسوسناک طور پر جنسی زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں۔ اب اس بات سے انکار نہیں کہ تمام ٹیچرز ان میں شامل نہیں، اور نہ ہی ہورائزن ٹی وی کسی پر تنقید کرنے کو اپنا مقصد سمجھتا ہے، مگر ہمارے تحفظات اس خاموشی کے ساتھ منسلک ہیں جو کہ حکمرانوں سمیت ٹیچرز کی جانب سے بھی مسلسل کی جا رہی ہے، کیونکہ اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے کوئی ٹیچرز ریلی نکالی نہیں جاتی۔ کیا وجہ ہے کہ اس حساس ٹاپک کو ایوانوں میں نہیں اٹھایا جاتا؟ کیوں کوئی ٹیچرز کی جانب سے احتجاج عمل میں نہیں آتے؟ جہاں اب دنیا AI جیسے نئے ہورائزنز کی طرف بڑھ چکی ہے، وہیں ہمارے پاکستان کے تعلیمی نظام میں وہی ٹوٹی پھوٹی کرسیاں، وہی ڈیسک اور روایتی پرانی سوچ رکھنے والے استاد اور ایک آؤٹ ڈیٹڈ نصاب پڑھایا جا رہا ہے۔ پھر ایسے گھوسٹ اسکولز جو کہ اب نشے کا اڈا، یا تو کوئی کچرا کنڈی یا تو کسی سیاسی پارٹی کے دفتر کے طور پر تبدیل ہو گئے ہیں۔ جو اسکولز موجود ہیں ان کی خستہ حال اور گرنے کے نزدیک یہ عمارتیں جہاں گندے باتھ روم ہیں جن میں پانی تک میسر نہیں، اور ان اسکولوں پر راج کرنے والے یہ سیاسی حمایت یافتہ ہمارے ٹیچرز۔ اور اب یہاں اگر ہم ان اسکولوں میں پڑھائی جانے والی کتابیں کھول کر دیکھیں تو ان میں موجود نصاب ہمیں بے شک شرم سے پانی پانی کر دینے کے لیے کافی ہوگا۔ جہاں ہمارے سرکاری اسکولوں میں 8ویں جماعت کی سائنس کی کتاب ایک طالب علم کو روایتی روٹی یا پراٹھے کے بارے میں پڑھا رہی ہے، وہیں 10ویں جماعت کی معاشرتی علوم یعنی سوشل اسٹڈیز میں آج بھی 2 قومی نظریے کے بارے میں پڑھایا جا رہا ہے، جو 4تھی جماعت کی سوشل اسٹڈیز سے 10ویں جماعت تک کی سوشل اسٹڈیز میں ہو بہو ایک جیسا ہی رہتا ہے۔ اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ہمارے 7ویں جماعت کے طالب علم تو جیسے اب تک ٹریفک سگنلز کی لال، پیلی اور ہری بتیوں میں ہی الجھے ہوئے ہیں۔ انہیں ہمارا نصاب اب تک یہی نہیں سمجھا پا رہا کہ ان بتیوں اور ان کے رنگوں کا کیا مقصد ہے۔ اور پھر تو جیسے پاکستان کے تعلیمی نظام کے اس تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کا کام کرتے ہیں ہمارے یہ پرائیویٹ اسکولز، جن کی فیسیں کم از کم 10,000 ماہانہ سے شروع ہو کر 5.5 لاکھ روپے ماہانہ تک جاتی ہیں۔ ایسی ایک انڈسٹری جو بظاہر تو تعلیم دے رہی ہے مگر اصل میں یہ تعلیم بیچ رہی ہے۔ اور بات کی جائے نصاب کی تو یہاں A&O لیولز پڑھانے کے ساتھ ساتھ مغربی کلچر کی ایک صاف جھلک دیکھنے کو بھی ملتی ہے، مگر یہ اسکولز ہماری گورنمنٹ سے تو کئی زیادہ ذمہ دار نظر آتے ہیں، کیونکہ ان اسکولز میں پڑھائی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جاتا۔ آخرکار یہ گورنمنٹ کی معیشت میں باقاعدہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ جب اسی معیشت کے سالانہ بجٹ میں پاکستان کی ایجوکیشن پر بات آتی ہے تو اس شعبے کو جہاں پورے بجٹ کا کبھی صرف 2% حصہ دیا جا رہا تھا، اب وہ گھٹا کر 1.7% کر دیا گیا ہے۔ اس دم توڑتے ہوئے پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں اگر جان ڈالنے کی بات کی جائے تو کہیں ان پرائیویٹ اسکولز کی جان نکلتی ہے تو کہیں ہمارے سرکاری اسکولوں میں تعینات ان ٹیچرز کی جان نکلتی ہے۔ ابھی حال ہی میں APPSMA یعنی آل پاکستان پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن نے ایک پریس کانفرنس کی اور بہت ہی آسانی سے کہہ دیا کہ پاکستان میں ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ کر دینی چاہیے، جس بات کو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی ہو بہو کوٹ کر دیا۔ اور اسی ایسوسی ایشن نے یہ بھی کہا کہ اب پاکستان کے تعلیمی نظام کو ایک ریولوشنری ریفارمز کی ضرورت ہے۔ ویسے بظاہر بات تو انہوں نے بالکل ہی ٹھیک کہی تھی، مگر کیا ہی ہوتا کہ وہ اس بات کے ساتھ ساتھ اس ریفارم کو بھی ڈیفائن کر دیتے اور پاکستانی گورنمنٹ کو ایک روڈ میپ فراہم کر دیتے اور بتاتے کہ سرکاری اسکولوں کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے، کیسے ٹیچرز ٹریننگ کروائی جا سکتی ہیں، کیسے بستی بستی، شہر شہر اور علاقے علاقے جا کر ایجوکیشن اویئرنیس کی کیمپینز عمل میں لائی جا سکتی ہیں۔ مگر اس ایسوسی ایشن نے بھی اپنا مفاد سب سے پہلے سامنے رکھا اور پاکستان کے تقریباً 14,000 گورنمنٹ اسکولز کو ڈائریکٹ پرائیویٹ اسکولز کے انڈر میں دینے کا فیصلہ کر دیا، جس سے لازم ہے کہ انہیں ایک بہت بھاری بجٹ بھی مہیا کیا جائے گا۔ چلیں اب یہ بھی مان لیتے ہیں کہ اس عمل میں تعلیم کا فروغ شاید بہتر ہو سکے گا، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے سرکاری اسکولوں یعنی ہمارے گورنمنٹ اسکولز میں جو اپوائنٹ ٹیچرز ہیں انہیں یہ بات ہضم ہی نہیں ہوئی
یہاں انہوں نے جیسے واقعی سوچ لیا کہ تعلیم تو گئی اب گڈھے میں، انہیں تو گورنمنٹ کی جانب سے آنے والی اپنی ہزاروں روپے کی سیلری کی فکر لاحق ہو گئی کہ اب انہیں یا تو ان کی قابلیت کی وجہ سے پرائیویٹ اسکولز رکھنے سے ہی منع کر دیں گے، یا اگر رکھ بھی لیا تو کہیں ان کی تنخواہیں ایک پرائیویٹ اسکول کے ٹیچر کی تنخواہوں جیسی نہ ہو جائیں۔ پاکستان کے تعلیمی نظام کو درپیش کوئی ایک مسئلہ نہیں ناظرین، بلکہ یہاں تو مسائل کے پہاڑ ہیں۔ جہاں پاکستانی سیاست پاکستان کے تعلیمی نظام کو دن بدن بد سے بدتر بنا رہی ہے، وہیں شرمناک طور پر ہمارے سیاستدان نہ صرف اس تعلیمی زوال کو دیکھ کر خاموش ہیں، بلکہ وہ دن بدن اسے بد سے بدتر ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی اپنے سیاسی مفادات ایک طرف رکھنے پر آمادہ نظر نہیں آتے۔ وہیں نجی اسکولز اپنے اسکولز بزنس ماڈل سے خوب کما رہے ہیں۔ ان کی ویب سائٹس پر تو باقاعدہ اسکولز کی آؤٹ لیٹس کھلم کھلا فروخت کی جا رہی ہیں۔ ناقص تجربے کے ساتھ پرچی کے ذریعے آنے والے استاد سرکاری اسکولوں میں زیر تعلیم طلباء کو جب لیڈ کرتے ہیں تو ایک ہستا بستا اسکول ایک گھوسٹ اسکول کا منظر پیش کرنے لگتا ہے۔ سرکاری اسکولوں میں غیر حاضری کے علاوہ ان اسکولوں میں نشے کا استعمال اور ٹیچرز کی جانب سے طلباء کے ساتھ کی گئی جنسی زیادتی کے کیسز بھی اب کھل کر سامنے آنے لگے ہیں۔ لیکن آج بھی اس حساس ٹاپک کو لے کر ہمارے ایوانوں میں خاموشی ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ یہ خاموشی بہت ہی خطرناک ملکی سطح کے خطرے کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہے، اور ہمارے وزیر تعلیم سمیت پوری کی پوری ہی گورنمنٹ ایک خاموش تماشائی کی طرح پاکستان میں تعلیم کا دیوالیہ نکلتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، پاکستان کے دم توڑتے ہوئے اس تعلیمی نظام میں آخر کس طرح سے ایک نئی جان، ایک نئی امنگ دی جا سکتی ہے؟ سادہ الفاظوں میں سمجھیں تو اس وقت ہمارے معاشرے کو سب سے پہلے تعلیم کی اہمیت سے اویئر کروانے کی سخت ضرورت ہے۔ وہ 25 ملین بچے جو اب تک اسکول سے باہر ہیں، ان کے اہل خانہ کو یعنی ان کی فیملیز کو تعلیم کی اہمیت سے روشناس کروانے کے لیے اویئرنیس کیمپین کی سخت ضرورت ہے۔ ملک کے بہترین ادیب اور دانشوروں کو ہمارے آؤٹ ڈیٹڈ نصاب پر نظر ثانی کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اس تمام اقدام کے ساتھ جب اسکولز کا ماحول خوشگوار ہوگا تو تعلیم کا ماحول خود بخود خوشگوار ہوتا چلا جائے گا۔ آخرکار ہماری آنے والی اس نئی نسل کا مستقبل محفوظ ہو سکے گا۔ ہورائزن ٹی وی کی ویڈیوز کو پسند کرنے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ، اور آپ بھی اگر ہماری طرح پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں ایک مثبت بدلاؤ کے منتظر ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے۔ اگر آپ نے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں ہورائزن ٹی وی کی اگلی ویڈیو میں۔